انکل مشرف عرصے سے ہمارے سامنے والے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان کی عمر 40 برس تھی۔ سلمیٰ اور سائمہ ان کی دونوں بچیاں ہماری ہم عمر تھیں۔ تبھی ہم بہنوں کی ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انکل کی بیوی جوڑوں کے درد میں مبتلا تھی۔ وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، گھریلو کام کاج سے معذور تھی۔ سلمیٰ اور سائمہ ہی گھر کا سارا کام کرتی تھیں۔ یہ میٹرک پاس تھیں۔ ماں کی بیماری کے سبب کالج میں داخلہ نہ لے سکی تھیں۔ انکل مشرف بہت کم گو اور لیے دیے رہنے والے انسان تھے۔ وہ محلے والوں سے کم ہی ملتے تھے۔ صبح دفتر چلے جاتے، شام کو واپس آتے تو گھر سے نہ جاتے۔ ہاں سودا صرف لانا ہوتا تو موٹر بائیک پر ہی جا کر لے آتے۔ محلے والوں سے میل جول صرف دعا سلام کی حد تک تھا۔ ایک دن سلمیٰ اور سائمہ ہمارے گھر آئیں۔ سائمہ نے بتایا کہ سلمیٰ کی شادی ہونے والی ہے اور اب میں گھر میں اکیلی بور ہوا کروں گی۔ میں نے کہا تم ہمارے گھر آ جایا کرنا۔ بولی روز روز تو کوئی کسی کے گھر نہیں آ سکتا، تم بھی تو کبھی کبھار ہی ملنے آتی ہو۔ میں نے کہا کالج جاتی ہوں، واپس آ کر گھر کا کام کرنا پڑتا ہے۔ رات کو پڑھتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اس وجہ سے نہیں آ سکتی۔ جب سلمیٰ کی شادی ہو جائے گی تو کوشش کروں گی کہ تمہارے پاس آ جایا کروں، میں نے سائمہ سے کہا۔ کچھ دنوں بعد ان کی والدہ بیٹی کا شادی کا کارڈ دینے آئی اور تاکید کی کہ شادی میں ضرور شریک ہوں۔ وہ دن بھی آ گیا جب ہماری دوست بابل کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ بہن کی رخصتی کے وقت سائمہ بہت رو رہی تھی۔ ہم نے اسے گلے لگا کر چپ کرایا۔ خدا کی کرنی بڑی بہن کی شادی میں ہی کسی رشتہ دار خاتون نے سائمہ کو پسند کر لیا۔ اس کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ والدین چاہتے تھے یہ وقت پر اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائمہ کی شادی کے بعد انکل مشرف کا گھر کون سنبھالے گا؟ آنٹی تو جوڑوں کے درد میں مبتلا تھیں۔ جز وقتی ملازمہ تھوڑی دیر کو آتی اور چلی جاتی، جبکہ انہیں سارے دن کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ آنٹی نے کافی ملنے والیوں سے کہا کہ کوئی ضرورت مند عورت نظر میں ہو جو رات دن ان کے پاس رہ سکے تو بتانا۔ ایسی کوئی خدمت گزار نہ ملی۔ تب ایک دن انکل نے اپنے دوست سے مشکل کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ پڑوسی ملک سے آئی ہوئی عورتیں بطور مستقل خدمتگار مل جاتی ہیں، مگر قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ میرا ایک ساتھی ایک لڑکی لے کر آیا ہے، وہ بے اولاد تھا، لڑکی کو بیٹی بنا لیا ہے۔ انکل نے کہا اپنے ساتھی کے پاس لے چلو، میں چاہتا ہوں سائمہ بیٹی کی شادی ہو جائے تو کوئی خاتون یا بچی ہمارے پاس ہمارے گھر میں موجود ہو تاکہ وہ گھر والوں کو سنبھال لے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب بنگلہ دیشی خواتین کو ملازمت کا جھانسا دے کر ان کے رشتہ دار یا ایجنٹ یہاں لا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ایسی سینکڑوں خواتین کو ہمارے علاقے میں لایا گیا اور دیہاتیوں نے ان سے نکاح کر کے اپنے گھر بسا لیے۔ چونکہ دیہات میں وٹے سٹے کا رواج ہے، وہ نوجوان جو بدلے میں رشتہ دے کر شادی نہیں کر سکتے تھے، اس طرح اپنے گھر آباد کرنے لگے۔ انکل بھی کراچی گئے اور ایک 16-17 برس کی لڑکی کو 1 لاکھ روپے دے کر لے آئے۔ ابھی سائمہ کی منگنی ہوئی تھی کہ اس کی عمر کی ایک لڑکی ان کے گھر میں آ گئی۔ ایک روز میں سائمہ سے ملنے گئی تو ایک بھولی بھالی لڑکی کو چپ چاپ اور گمسم بیٹھے پایا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اس سانولی سلونی روشن آنکھوں والی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بہن ہے۔ سائمہ نے ترنت جواب دیا، بہن ہے؟ کہاں سے آ گئی تمہاری یہ بہن؟ پہلے تو کبھی دیکھا اور نہ سنا اس کے بارے میں۔ سچ بتاؤ کون ہے؟ اس کی تو صورت بھی تم لوگوں سے نہیں ملتی۔ بتا دوں گی۔ اس نے اشارے سے منع کیا کہ مزید اس کے بارے سوالات نہ کروں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس لڑکی سے کہا، باجی رشیدہ چائے تو بنا لاؤ۔ رشیدہ فوراً چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ نے کہا، میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اور تم جانتی ہو کہ امی بیچاری کو اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں کس قدر دقت ہوتی ہے۔ ابو لائے ہیں اسے اور امی نے اسے بیٹی بنا لیا ہے۔ اس طرح یہ ہماری بہن ہوئی نا؟ بہت اداس لگتی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کا وطن چھن جائے، وہ واپس اپنے گھر نہ جا سکے تو پھر اداسی تو ہوگی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟
اپنوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے خالہ زاد بھائی نے رشیدہ کو ورغلا کر کہا تم پاکستان چلو، وہاں تمہیں بہت اچھی نوکری دلوا دوں گا، تم رقم گھر بیچتی رہنا، سال 2 سال کام کر کے واپس آ جانا۔ یہ بیچاری غربت کی ماری مچھیرے کی بیٹی اس کی باتوں میں آ گئی، اس پر بھروسہ کر کے چلی آئی۔ اس نے اسے ایجنٹ کے حوالے کیا، یوں دوسری ضرورت مند لڑکیوں کے ہمراہ یہ بھی غریب الوطن ہو گئی۔ رفتہ رفتہ جب تم لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے گی، خوش رہنے لگے گی، تم اسے اپنائیت دیا کرو۔ میں باجی رشیدہ محبت سے کہتی ہوں اور پیار سے بات کرتی ہوں۔ امی ابو بھی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی یاد اس کے دل سے جاتی نہیں ہے، کسی سے ہنستی بولتی نہیں۔ ابھی ہم اتنا ہی کہہ سن پائے تھے کہ وہ آ گئی، ٹرے میں چائے کے ساتھ شامی کباب بھی تل کر لے آئی تھی۔ جتنی دیر میں بیٹھی رہی وہ خاموش رہی، بڑی بڑی آنکھوں سے ادھر ادھر بے قراری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ چند دن بعد سائمہ میرے گھر آئی اور بتایا 1 ماہ بعد اس کی شادی ہے اور اسے کچھ ایسے رسالے درکار ہیں جس میں فیشن اور لباس کے ڈیزائن ہوں۔ میرے پاس ایسے چند رسالے تھے جو میں نے اسے دے دیے اور باتوں باتوں میں رشیدہ کا حال پوچھا۔ کہنے لگی اس کا وہی حال ہے، ہمارے ساتھ بالکل گلتی ملتی نہیں، مجھ سے پھر بھی بات کر لیتی ہے، زیادہ تر میرے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے، سوتی بھی میرے کمرے میں ہے۔ سوچتی ہوں میری شادی کے بعد یہ بیچاری خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرے گی۔ میں نے کہا آنٹی سے کہو کہ وہ اسے ماں جیسا پیار دیں۔ بولی ہاں وہ پیار دیتی ہیں لیکن کام بھی بتاتی ہیں، ظاہر ہے کام کے لیے ہی اسے لائے ہیں اور گھر کے کام کاج اسی کو کرنے ہیں۔ ابھی تو میں ساتھ دے رہی ہوں، جب میں چلی جاؤں گی تو گھر اسے ہی سنبھالنا ہے۔ 1 ماہ گزر گیا، سائمہ کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس کے گھر نہ گئی کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، ہم ان کے گھر جا کر اب کیا کرتی۔ انکل مشرف کے برابر والے مکان میں سمینہ رہتی تھی، یہ میٹرک میں ہماری کلاس فیلو تھی۔ ایک روز ہمارے گھر آئی، میں نے سلمیٰ اور سائمہ کے بارے میں پوچھا، بولی وہ تو سسرال میں ہیں، سائمہ کبھی کبھی میکے آتی ہے، 1 آدھ دن رہ کر چلی جاتی ہے، اور وہ لڑکی رشیدہ ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ 1 2 بار میں آنٹی کے پاس گئی تھی، یہ لڑکی ایسی ازردہ تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی، میں تھوڑی دیر آنٹی کے پاس بیٹھ کر آ گئی۔ چند دن گزرے، سمینہ دوبارہ آئی، کہنے لگی ایک بات بتاؤ، اس روز تم نے رشیدہ کے بارے میں پوچھا تھا، کیا پتہ ہے کیا ہوا؟ صبح صبح جب میرا بھائی کالج جانے کے لیے نکلا تو دیکھا وہ انکل مشرف کے گھر سے نکل کر سڑک پر دوڑتی جا رہی ہے، رو بھی رہی تھی۔ بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا اور رونے کی وجہ پوچھی، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ بھائی اسے گھر لے آیا، میرے ابو گھر میں تھے، انہوں نے رشیدہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور رونے کی وجہ پوچھی، اس نے وجہ نہ بتائی، بس اسی قدر کہا کہ اپنے گھر میں رہنے دیں، میں وہاں نہ جاؤں گی۔ بیٹی تمہیں وہاں کیا تکلیف ہے؟ کیا بیگم مشرف تم سے اچھا سلوک نہیں کرتی؟ وہ اچھا سلوک کرتی ہیں لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ارے بیٹی جب وہ لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں پھر گھر سے باہر کیوں جاتی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں باہر کی دنیا تمہاری جیسی بچیوں کے لیے کتنی غیر محفوظ ہے۔ بہتر ہے واپس انہی کے پاس چلی جاؤ، اسی گھر میں تمہیں تحفظ ملے گا۔ غرض ابو نے سمجھا بجھا کر اسے انکل مشرف کے گھر پہنچا دیا۔ سمینہ یہ خبر سن کر چلی گئی۔ امی کو فکر ہو گئی کہ کوئی بات ضرور ہے جو 17 برس کی لڑکی یوں بھاگی جا رہی تھی۔ وہ وجہ معلوم کرنے آنٹی کے پاس گئیں، وہ کہنے لگیں یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بھی اسے بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں اور مشرف تو بہت خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے نئے کپڑے جوتے اور بہت چیزیں لاتے ہیں تاکہ یہ خوش رہے، روز چاول مچھلی بنواتے ہیں، کھانے میں اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ اب میں نے ایک ملازمہ بھی رکھ لی ہے تاکہ اس سے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، جب سے لڑکیوں کو بیاہ دیا ہے بیٹیوں کی قدر آ گئی ہے، اسے ماں کا پیار دینے کی کوشش کرتی ہوں، یہ ناشکری ہے، کسی صورت خوش نہیں رہتی۔
اسے واپس اس کے وطن بھجوانے کی کوشش کیجیے۔ مشرف سے کہتی ہوں وہ وہاں ہو کر رہ جاتے ہیں، شاید ان کے لیے اسے وطن بھجوانا ممکن نہیں ہے۔ سوچتی ہوں اپنے بھائی سے کہوں ان کا اثر و رسوخ ہے، شاید اس بیچاری کو اس کے گھر والے مل جائیں اور اس کا واپس وطن جانا ممکن ہو سکے۔ کچھ دن بعد امی دوبارہ گئیں، دیکھا رشیدہ چارپائی پر بیٹھی رو رہی ہے۔ امی نے پوچھا بہن کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ آنٹی نے کہا ابھی مشرف اس کے لیے چوڑیاں اور نئے سینڈل لائے تھے، اس نے اٹھا کر پھینک دیے۔ وہ بھی اس سے اولاد جیسا پیار کرتے ہیں، یہی نہ سمجھ ہے، اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، کوئی کام بتا دیں تو ان کا کہنا نہیں مانتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کوئی انسان آخر کب تک اس طرح پیار دے سکتا ہے جب اگلے کو قدر نہ ہو؟ یہ بھی نہیں سوچتی کہ دیار غیر میں ہم جیسے محبت کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ کسی سخت گیر دیہاتی کے ہاتھ لگ جاتی تو آج ہاتھ میں درانتی لیے تپتی دھوپ میں کھیتوں میں فصل کاٹ رہی ہوتی۔ میں اس کا اسی طرح خیال کرتی ہوں جس طرح سلمیٰ اور سائمہ کا کیا کرتی تھی۔ گھر کا کام ملازمہ کر جاتی ہیں، اپنے کچھ کام بتاتی ہوں یہ میری مجبوری ہے، اٹھنے بیٹھنے سے معذور جو ہو گئی ہوں۔ آنٹی کی باتیں امی کو سچی لگیں، یہ لڑکی ہی نک چڑھی ہے۔ امی نے گھر آ کر مجھ سے کہا اللہ جانے اس کا کیا بنے گا، اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھتی۔ اس روز ذرا سی بات پر گھر سے نکل بھاگی، وہ تو سمینہ کے ابو نے سمجھا بجھا کر مشرف صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ کسی بدمعاش کے ہاتھ چڑھ جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک دن میں اور سمینہ رشیدہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا سمینہ کیا پتا یہ لڑکی کوئی جیون ساتھی چاہتی ہو، انکل اور آنٹی کو چاہیے کہ جیسے انہوں نے اپنی لڑکیوں کو وقت پر بیانے کی فکر کی، اس کا بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیں۔ یہ اگر وہاں بھی ایڈجسٹ نہ ہوئی، رشتہ قبول نہ کیا پھر؟ سمینہ بولی بہرحال تمہاری سوچ اپنی جگہ، مگر مجھے تو کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ انکل اور آنٹی کا گھر اتنا محفوظ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک روز سمینہ کی امی نے میری امی کو بتایا کہ کل مشرف صاحب اور رشیدہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی بیوی سو رہی تھی، وہ دونوں کے جھگڑے کی آواز سن کر اٹھ گئیں۔ انکل نے کہا یہ دروازے سے گلی میں کسی نوجوان کو جھانکتی ہے، میں نے بار بار اسے روکا ہے، یہ بات نہیں مانتی، سختی سے کہتا ہوں تو جھگڑنے لگتی ہے۔ جب میں معاملے کا پتہ کرنے ان کے در پر گئی تو مشرف نے دروازہ نہیں کھولا اور میں لوٹ کر گھر چلی گئی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ کیوں پریشان ہیں۔ لڑکی جوان تھی، اس کی عمر ہی ایسی تھی کہ اس عمر میں اکثر لڑکیاں تاک جھانک کرتی ہیں، لیکن مشرف میاں کو اپنی رسوائی کا خوف ہے، تبھی وہ اسے اس عمر سے روکتے ٹوکتے ہیں تو یہ ان کی ناپسند کرنے لگتی ہے۔ قصہ یہی ہوتا تو خیر تھی، لیکن ایسا نہ تھا، اس سے آگے کی بات تھی اور یہ بات بعد میں کھلی۔ یوں ایک دن مشرف صاحب کے گھر سے باہر غیر معمولی حالات دیکھے گئے۔ مشرف صاحب نے سمینہ کے والد سے گاڑی مانگی اور اس میں رشیدہ کو ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ اس نے آنٹی کے سرہانے رکھی خواب آور گولیاں کھا لی تھیں۔ جب جوڑوں میں درد شدید ہو جاتا اور آنٹی کو نیند نہ آتی تو وہ یہ نیند کی گولیاں کھا لیا کرتی تھیں۔ رشیدہ نے زیادہ مقدار میں گولیاں کھا لی تو بے ہوش ہو گئی، تبھی انکل اسے ہسپتال لے گئے اور سمینہ کے والد بھی ان کے ہمراہ گئے۔ ایک دن بعد امی کو کریدنے کی لگی، وہ سائمہ کی والدہ سے احوال لینے گئیں۔ انہوں نے بتایا بہن جانتی ہو نا اس عمر میں لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، یہ محلے کے ایک لڑکے سے رابطہ رکھتی ہے، اسے کھڑکی کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر باتیں کرتی تھی، کل مشرف نے دیکھ لیا، ڈانٹا تو اس نے یہ حرکت کی کہ گولیاں پھینک لیں اور بے ہوش ہو گئی۔ 3-4 روز بعد رشیدہ ہسپتال سے گھر آ گئی۔ امی اور میں خیریت پوچھنے گئے، وہ ہم سے ایک لفظ نہ بولی، بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد رضائے الہی سے آنٹی بیمار پڑ گئی اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ بہت افسوسناک بات تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن رشیدہ کا بہت برا حال تھا، وہ سلمیٰ اور سائمہ سے بھی زیادہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جیسے واقعی آج اس کی سگی ماں مر گئی ہو۔
آنٹی کے وفات کے بعد کچھ دن دونوں بچیاں میکے میں رہیں اور پھر وہ اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرنے لگیں۔ تب رشیدہ کی حالت دیدنی تھی، وہ جیتی تھی اور نہ مرتی تھی۔ مشرف انکل نے اپنی بہن کو گھر میں روک لیا تاکہ رشیدہ اکیلی نہ ہو۔ جس روز یہ دونوں بہنیں گھر گئیں اسی روز رشیدہ ہمارے گھر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے واپس انکل مشرف کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ امی نے کہا، مشرف نے تمہارے ساتھ رہنے کو اپنی بہن کو گھر میں رکھا ہوا ہے تاکہ تم اکیلی نہ رہو، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بار اس نے زبان کھولی اور بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرف مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی زندہ تھی تو کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب وہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں جان دے دوں گی لیکن ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ ان کی بیوی ہی تھی جن کی پیار کی وجہ سے اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ انہوں نے واقعی مجھے سگی ماں جیسا پیار دیا تھا، لیکن بیٹیوں کے بیانے کے بعد سے مشرف دوسری شادی کا ارادہ کر چکے تھے۔ تبھی میں ان کی لائی ہوئی چیزیں پھینک دیا کرتی تھی، لیکن یہ بات آنٹی کو نہ بتاتی تھی کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی ہر وقت جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتی تھیں، رات بھر کراتی تھی، سو نہ پاتی تھی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ والد صاحب نے انکل مشرف سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی چلنے پھرنے سے معذور تھی اور میں اسی سبب رشیدہ کو لایا تھا کہ بیوی کو آرام ملے گا، وہ سکون میں آ جائے گی اور بیماری سے افاقہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب میں اس لڑکی کو لایا میرا ارادہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا نہیں تھا، لیکن بعد میں سوچا کہ بیوی معذور ہے اور میں ابھی 40 برس کا ہوں، اتنا بوڑھا نہیں ہوں، پھر بھی بیوی کے ہوتے مجھے کوئی اپنی بیٹی نہ دے گا کیونکہ رشیدہ سے نکاح کر لوں۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ یہ بے سہارا ہے اور اسے سہارا مل جائے گا۔ میں رشیدہ کی رضامندی سے ہی اس سے نکاح کر سکتا تھا، مگر یہ راضی نہ ہوئی۔ اس بات پر مجھ سے جھگڑ کر گھر سے نکل پڑی تھی اور خواب آور گولیاں کھا لی تھیں۔ تو میں خاموش ہو گیا، سوچا بے شک یہ لڑکی ہمارے اختیار میں ہے، تاہم اگر یہ راضی نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیگم کی وفات کے بعد یہ اکیلے میرے گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ سوچا ایک بار اور سمجھا کر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لہٰذا اپنی بہن کے سامنے بات کی اور اونچ نیچ سمجھانے کی صحیح کی تو یہ بگڑ گئی۔ آپ کے گھر چلی گئی، بس اتنا ہی قصور ہے میرا۔ حالانکہ ہمارے دیہاتوں میں بوڑھے بھی انہیں نکاح کر کے گھر لے آتے ہیں تو شرافت کی زندگی بسر کرنے کی خاطر یہ بیچاری بے سہارا عورتیں حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ دیکھو مشرف، تم جس معاملے کو آسان سمجھتے ہو وہ رشیدہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ وہ نوجوان لڑکی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس پر جبر نہ کیا جائے۔ تم اپنے لیے کسی متعلقہ یا بیوہ کا رشتہ تلاش کر لو، یا پھر کوئی اور دوسری لڑکی جس کا ذہن تم سے شادی پر آمادہ ہو کر لو۔ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ تمہیں مل جائے گا جو تمہاری عمر سے مطابقت رکھتا ہو۔ رہی رشیدہ کی بات تو تمہاری بیوی نے اسے بیٹی بنایا ہے، تمہاری بچیوں نے اسے بہن کہا، تو تم بھی ان الفاظ کی لاج رکھو اور اس بے سہارا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو کسی سرپرست کی طرح۔ اس نیک کام میں ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ مشرف صاحب نے میرے والد کی بات مان لی۔ رشیدہ کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے گھر رہے۔ میرے والدین نے یہ بات بھی مشرف سے منوا لی۔ وہ ہمارے گھر رہنے لگی۔ والدہ نے کئی جگہ اس کے رشتے کی کوشش کی، چند اچھے رشتے میسر آ گئے تو ہر بار اس نے انکار کر دیا۔ بالآخر میں نے ایک دن اصرار کر کے اعتماد میں لیا تو اس نے محلے کے ایک نوجوان کا نام لیا کہ وہ اس سے شادی کی خواہش مند ہے۔ اس نوجوان کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئی تو وہ شادی شدہ نکلا، وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں نے یہ حقیقت رشیدہ کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی، بولی لیکن مجھے تو کمال نے بتایا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تبھی ایک روز میں اسے کمال کے گھر لے گئی کیونکہ اس کی والدہ امی کی واقف کار تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس کی بیوی بچوں کو دیکھ لیا، گھر آ کر خوب روئی اور خود ہی کمال سے شادی کے خواب سے گریزاں ہو گئی۔ اس کے بعد والدہ نے اس کی شادی اپنے ماموں زاد کے بیٹے سے طے کر دی۔ رشیدہ نے کوئی اعتراض نہ کیا
کیونکہ وہ ایک محفوظ گھر سے دوسرے محفوظ گھر جا رہی تھی۔ اس کی شادی کا خرچہ مشرف صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے اس کا بیاہ بھی اسی طرح کیا جس طرح سلمیٰ اور سائمہ کا کیا تھا۔ سارے محلے والوں نے اس شادی میں شرکت کی۔ انکل مشرف ابو کے سمجھانے پر نہ سمجھتے تو یہی کہنا پڑتا کہ وہ ایسے انسان تھے جو صرف اپنی ضروریات سے پیار کرتا ہے، لیکن مشرف انکل ایک اچھے انسان ثابت ہوئے جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے ہیں۔